خوش آمدید. کراچی میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نتائج جاری کیے تھے آفیشل، اس کے مطابق پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ تھی 93 سیٹ، جماعت اسلامی 86، پاکستان تحریک انصاف 40 اور پھر باقی نشستیں. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو لیٹسٹ پوزیشن آئی ہے، اب وہ کیوں ہے، وہ کن مراحل سے گزر کے، وہ پورا ایک بڑا لمبا چوڑا ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہے، لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ ابھی جو تازہ ترین جو پوزیشن آئی ہے 235 یوسیز میں سے، ویسے تو 246 ہے لیکن 11 پر الیکشن نہیں ہوا تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے، 235 میں سے 229 کے نتائج حتمی جاری کر دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. باقی 6 پر اعتراض ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوگی. وہ جماعت اسلامی نے ایک معاملہ کیا ہوا تھا، وہ بات کی بات. ان 229 کی جو پوزیشن آئی ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی 93 کے بجائے ہو گئی 91 -2، جماعت اسلامی کی 86 کے بجائے ہو گئی 85 -1، پاکستان تحریک انصاف کی 42 ہو گئی ہیں 40 کے بجائے +2. یہ کیا ہوا، آگے کیا ہوگا اور میئر کون ہوگا اور میئر کب ہوگا، یہ کوئکلی ذرا بات کر لیتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ صاحب پہلے تو بتا دیں، یہ جو بھی آیا ہے فیصلہ ابھی والا جو میں نے بتایا، اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ تو اس میں تو آپ کی 1 سیٹ کم ہو گئی ہے. آپ تو کہہ رہے تھے ہماری بڑھ گئی 90 پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی، تو کم ہو گیا. اچھا، وہ جو 6 ہیں نا، جن 6 کو میں بنیاد بنا کر کہہ رہا تھا کہ وہ 90، وہ تو آلریڈی الیکشن کمیشن نے اپنے پاس لے لی نا، تو اس لیے وہ تو بالکل سیدھا سادہ کیس ہے. تو یہ 85 جو ہے وہ 91 میں انشاءاللہ بدل جائے گی. تو ابھی جو آیا ہے اسے کہتے ہیں فارم 14 کے بعد حتمی نتیجہ. اب آج کے بعد یہ کیس آر او سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ شکر، ورنہ جب تک یہ آر او کے پاس رہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں حکومت کی جو چیزیں ہیں نا وہ پوری طرح سے ہوتی ہیں. اب تو امتحان شروع ہو گیا الیکشن کمیشن کا. اچھا، اب آپ کل سماعت ان 6 حلقوں کی کل سماعت ہے، اب دیکھتے ہیں تو کل فیصلہ ہوتا ہے یا جو بھی الیکشن کمیشن اس کو کرے گا. ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے. اچھا، 6 سیٹیں تو وسیم یہ ہیں. اچھا، امنگ ان 229 6-7 کم از کم سیٹیں ایسی ہیں، کم از کم ایسی سیٹیں ہیں جس میں ری کاؤنٹنگ کے بعد نتیجہ تبدیل ہوا تھا. اس ری کاؤنٹنگ پر ہماری پوری ورکنگ موجود ہے، اور اس ورکنگ میں ہم نے نشاندہی کی ہے کہ اس میں جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں دھاندلی اس لیے ہوئی ہے کہ نمبر آف ووٹس ٹیلی نہیں ہو رہے، فارم 12 ٹیلی نہیں ہو رہا، پرچے جو جاری ہوئے ہیں اور جو واپس آئے ہیں وہ آپس میں ٹیلی نہیں ہو رہے، وارڈ کے کونسلر کے پرچے الگ. اور دھاندلی لیکن کس نے کی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، تو دھاندلی کیسے ہوئی ہے؟ نہیں، ری کاؤنٹنگ والی تو ان کی موجود ہے. اس 91 میں ری کاؤنٹنگ کی تو کوئی 10-12 سیٹیں ہوں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی جو انہوں نے لی ہیں. ہاں، اچھا. تو اس لیے اس میں تو وہ شامل ہے. تو ہم نے جو تیاری کی ہوئی ہے چیلنج کریں گے متعلقہ فورم پہ. بالکل کہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ جو 6-7 کم از کم ہیں، اور بھی زیادہ ہوں گی، لیکن کم از کم جو 6-7 ہیں وہ تو الیکشن کمیشن ٹریبونل سے پہلے ٹیک اپ کر سکتا ہے. ود ان 30 days اس کا یہ اختیار ہے. تو ہم چاہیں گے یہ کہ ان 6 یوسیوں کے ساتھ ساتھ وہ ریکاؤنٹنگ والی 6 یوسیاں بھی جو ہے وہ کنسیڈریشن میں آئیں، تاکہ جو ہے وہ تمام تر چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو اس لیے تو میں آپ سے اتنا چلا رہا تھا کہ بھائی یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنے طریقے سے یہ نمبرز آ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب آپ کو بھی کنٹرول میں آ گیا، ورنہ تو دماغ ہی گھومتا رہتا ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے کاؤنٹ کرے. اب یہ بتائیے حافظ نعیم صاحب کے میئر کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن سندھ کے جو ممبر ہیں چوہان صاحب، انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ جو باقی جو 11 نشستیں ہیں اس پہ الیکشن کم از کم 2 سے 3 مہینے کے اندر ہوگا، اس کے بعد میئر کا چناؤ ہوگا. تو یعنی 3 مہینے تک میئر نہیں ہے کوئی شہر میں اگلے سال. اب یہ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا پہلے سے چیزوں کو فائنل کرنا چاہیے تھا ہمارے حساب سے. اس میں ان کی کیا غلطی ہوئی؟ 11 پر تو لوگوں کا انتقال اگر ہوا ہے تو اس میں تو پورا پروسیس ہوگا نا، دوبارہ کاغذات نامزدگی داخل کرو، واپس لینے کی تاریخ، جمع کرنے کی تاریخ. اس میں ایک چانس موجود تھا کہ جب یہ فائنل الیکشن طے ہوا تھا نا، تو چونکہ 3 دفعہ ملتوی ہو چکا تھا، تو ایک ایکسٹرا شیڈول ڈال کے، جب 2 مہینے کا مارجن رکھا ہی ہوا تھا تو ایکسٹرا شیڈول ڈال کے اس میں کیا جا سکتا تھا. ہم نے ریکویسٹ کی بھی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت اس کو کنسیڈر نہیں کیا. بہرحال خیر، الیکشن کمیشن کا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، ہم سے پہلے میئر نہیں ہے کراچی کا کوئی. نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس میں جائیں گے اور فل فلیج جائیں گے. 10 میں ہوگا. ایک تو شاید انپوسٹ تھا، اس کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا. ہم 10 میں جائیں گے اور پوری طرح فل فلیج جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میئر کا چناؤ اس کے بعد ہوگا. اس کے بعد اچھا، جب یہ 10 آ جائیں گے یعنی 246 پورا ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو 33% خواتین اور 5% لیبر اور یوتھ اور ٹرانسجینڈر اور معذور، جو یہ سیٹیں ہیں یہ جب پوری ہو جائیں گی
تو اس کے بعد جو ہے وہ میئر کا انتخاب ہوگا. تو یہ پروسیس اب جتنا بھی ہو, الیکشن تو اب ہو گیا. دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی نہیں تھی وسیم ان حالات میں کہ الیکشن ہو گیا ہے. بالکل صحیح. اب لیکن یہ بتائیں نعیم صاحب کہ وہ میئر آپ کس کی طرف جائیں گے, یہی سب سے بڑا سوال ہے نا کہ میئر کس جماعت کا ہوگا. کل فواد چودھری صاحب کو جب نے لیا تو مجھے ذرا سی حیرانگی ہوئی فرینکلی. تو انہوں نے تو بڑا میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ بلکہ ذرا لوگوں کو دکھایا تو سوال ہمارا یہی تھا کہ بھائی کیوں پی ٹی آئی جماعت کو یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ آئے ہمارے ساتھ اور مل کے بنا دیں اپنا میئر. وہ ذرا لوگ بھی سن. ہم کوئی بہت کین نہیں ہے جماعت اسلامی سے اتحاد کے لیے. وہ کبھی جو ہے وہ نواز لیگ کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی وہ پیپلز پارٹی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. صرف وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں اور ایش کریں. اور بلکہ امیر جماعت اسلامی بھی حافظ زرداری صاحب کو بنا دیں وہ ہماری طرف سے. اگر حافظ نعیم نے زرداری صاحب کے ساتھ جانا ہے تو پھر کراچی کے عوام کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے. ہم ڈپٹی میئر وغیرہ تو بالکل بھی نہیں لیں گے. اور ہم نے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کسی حکومت میں تو بالکل نہیں جائیں گے. کلیئر پوزیشن ہے یہ ہماری پارٹی کی. تو یہ تو بات ختم ہو گئی نا پھر حافظ صاحب. فواد صاحب ہے نا, اگر آپ جب تحقیقات میں جائیں گے نا, یہ پورے تمام عمل کی جو پچھلے عرصے میں چلتا رہا ہے, تو جو چند لوگ آپ کو ملیں گے نا جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے, ان میں سے ایک چودھری فواد بھی آپ کو دریافت ہوں گے. تو ہر بندے ہوئے کام کو بگاڑنا اور ہر سیدھے کام کو ٹیڑھا کرنا اور ہر جگہ گھما پھرا کے بات کو خراب کرنا. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں علی زیدی سے بھی بات کر چکا ہوں اور علی زیدی کا بھی یہ موقف ہے, انہوں نے کہا ہے. ابھی ظاہر میں پورا شارٹ علی زیدی کا موقف تو علی زیدی دیں گے نا. اور فواد مرکزی ترجمان ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے. اچھا چلیں دیکھیں, یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا میئر بنوانا چاہتی ہے یا جماعت اسلامی کا. سیدھی بات ہے نا. اگر پی ٹی آئی کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں چاہتی اور وہ جماعت اسلامی سے بہت پریشان ہے یا اس کو بہت شدید ناراضی ہے, یعنی فواد چودھری صاحب کو ہوگی, میرے خیال ہے باقی لوگوں کو اتنی نہیں ہے. اگر وہ ہے اور تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا پیپلز پارٹی کا میئر بنانا چاہتے ہیں. تو سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے تھے کہ ہماری زرداری صاحب سے کوئی بات ہو گئی ہے. کم از کم فواد چودھری کی ضرور ہو گئی ہے میرا خیال ہے, ورنہ تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا. اچھا وہی سوال یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتا دو نا کیا پیپلز پارٹی کو بنانا چاہتے ہو, تو پھر چلے جاؤ اس کے ساتھ. بلکہ انہوں نے تو پھر کہہ دیا کہ امیر بھی لگا دو زرداری صاحب کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے پی ٹی آئی کا لگائیں, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بھائی جان وسیم, سیدھی بات ہے, یہ خاموخائی میں بیچ میں کود کے, یعنی 3.5 سال تو چودھری فواد کو کراچی کا کافی یاد نہیں آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو بھی کراچی سے دور رکھا, ٹھیک ہے نا, جس کے نتیجے میں لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کو مسیحا سمجھا اور جماعت اسلامی کی طرف لوگ آئے, اور ان ساری جگہوں پہ جہاں پر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے تھے لوگوں نے شفٹ کیا اپنے ووٹ کو, بہت بڑے پیمانے پر کیا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے اسباب تلاش کریں, کراچی کو آن کریں, وہ مزید ڈس آن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگ ہی معاملات کو بگاڑتے ہیں. اپنی ترجیح بتائیں نا, وہ پی ٹی آئی ہے میری ترجیح یہ ہے, میں آپ کو ہمارا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کا چاہتی ہے, جماعت اسلامی بتائیں پی ٹی آئی کی طرف جانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہتی ہے. بھائی جان میری سن لیجئے, میری ترجیح بہت واضح طور پر یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اب یہ سیٹس کا حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے جو ہونے جا رہا ہے, جو تقریباً تدریج میں آگے بڑھ رہے ہیں. نمبر 1. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر اتفاق رائے ہے کہ ہم کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. پوچھ لیا اور کہ میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا حافظ نعیم صاحب بتائیں آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ چاہتے کیا ہے. میں نے کہا بتاتا ہوں میں کیا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس امیدوار ہو جس کی آپ بھی حمایت کریں, پیپلز پارٹی کی حمایت کریں. تو انہوں نے ان واٹ ایور ورڈ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کی حمایت تو نہیں کر سکتے. تو اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تیسری ترجیح کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے صاحب, ابھی تو یعنی انہوں نے حتمی طور پر کوئی چیز کہنے کی اس لیے پوزیشن میں نہیں ہے کہ نعیم الرحمان صاحب کو میئر بننا ہے نا. اگر جماعت اسلامی کو میئر بننا ہے تو 2 ہی کنڈیشن ہیں کہ یا تو جماعت اسلامی کا میئر بنے یا جماعت اسلامی کا میئر نہیں بنے تو پیپلز پارٹی کا میئر بنے. ان 2 سینیریوز میں سے ظاہر پی ٹی آئی کے پاس کیا چوائس ہے, ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس چوائس سن تو لیجیے, اگر ان کے پاس چوائس نہیں ہے, اس کے باوجود میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی اس وقت ڈیولپمنٹ مانگتا ہے. کراچی میں جو ووٹ پڑا ہے نا, وہ ریٹرکس کو نہیں پڑا ہے, یہ ان چیزوں کو نہیں پڑا کہ وہ چور اور وہ ڈاکو اور وہ قاتل اور وہ. کراچی میں ووٹ پڑا ہے, لوگ اب ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. جن کی چوریاں, جن کے ڈاکے اور جن کی کرپشن اور جن کی جو کچھ بھی ہے, اس سب کے باوجود لوگوں نے کہا کہ یار دیکھیں سب بلیم گیم میں لگے ہوئے, کوئی 18ویں ترمیم میں الجھا ہوا ہے, کوئی نیشنل پالیٹکس کر رہا ہے. کراچی میں جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ پرویز الہی جیت گیا, اس پر مظاہرے پرویز الہی ہار گیا, اس پر پنجاب کے لیے نکلو, فلاں کے لیے نکلو, فلاں کی خاطر چلو.
कराची पर कोई बात नहीं कर रहा। जब कराची पे कोई बात नहीं कर रहा तो कराची जमात इस्लामी बताया ना, या पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे या जमात की तरफ जाएंगे ना, दोनों पे इत्तेफाक राय डेवलपमेंट पर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। वरना इसमें अगर हमें नाकामी हुई तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर हम एक चॉइस लेंगे कि हम जाहिर फैसला करेंगे, हमारे फोरम फैसला करेंगे, और इसमें कराची के अवाम और उनके वोटर्स की सेंटिमेंट्स को और उनकी डेवलपमेंट को सामने रखकर फैसला करेंगे। आप ऐसा नहीं उसमें वही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो कराची दुश्मन जमात है, और आपने भी अपनी कैंपेनिंग का बेशतर सा पीपल्स पार्टी के खिलाफ चलाया, तो ये फैसला करना कोई मुश्किल है कि आपकी कैंपेन के मुताबिक दुश्मन समझते हैं और किसको दोस्त समझते हैं कराची के अवाम? वसीम देखिए, इसके बावजूद मैं कंसेंसस चाह रहा हूँ ना, जाहिर सी बात है कि अगर कोई पार्टी कहीं पर मौजूद है, देखें ये फवाद चौधरी साहब उधर उस वक्त कहाँ थे जब सलीम मांडवी वाला को पीटीआई की भारी अक्सरियत ने वोट डाले थे सेनेट में, संजरानी साहब और मांडवी वाला को, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और इसके लिए जरदारी साहब ने बाकायदा खरीदो फरोख्त की थी इनके लिए, याद है ना इनको? तो ये मैंने तो नहीं डाले थे, हमने तो नहीं डाले थे, ये पीटीआई के तमाम लोगों ने डाले थे, नेशनल इंटरेस्ट में डाले होंगे यकीनन कौम के, है ना? तो जब इनके लिए नेशनल इंटरेस्ट सही हो सकता है तो हमारे लिए भी कंसेंसस कराची के लिए सही हो सकता है। ये अपनी पार्टी के लिए पार्टी को नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं, तो हम कराची की डेवलपमेंट को नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसलिए हमें ये हक हासिल है कि हम कंसेंसस पैदा करें। सही है। और अभी ये तय नहीं हुआ है पीपल्स पार्टी से भी आपका, क्या आप उनके साथ जाएंगे, और ना कुछ और तय हुआ, अभी कुछ तय नहीं? जी बिल्कुल, देखें तय हुई है 2 चीजें अभी फिलहाल। एक के मेयर जमात इस्लामी का होगा, नंबर 1, और सेकंड बात ये है कि कंसेंसस करने की कोशिश की जाए हर। ये किसने तय किया है कि मेयर जमात? ये हमने तय किया, ये हमने तय किया, होना भी यही ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ये तय करना तो फरीकैन होते हैं ना तय करने में, तो दूसरा फरीक इसको कौन है? जमात इस्लामी ने तय किया कि जमात इस्लामी का मेयर होगा। देखें ये बात पीटीआई को भी पता है और ये बात पीपल्स पार्टी को भी पता है कि मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। अदरवाइज डिप्टी मेयर के बजाय हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे।